نہ کوئی حد و حدود ہے، نفاذ شریعت ہر مقام پر۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو سرحدوں کا معاملہ ہے نا، کہ ناراض ہی نہ ہو جائیں آپ، چلیں ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو سرحدیں ہیں، یہ پاکستان یہاں تک ہے، اس سے آگے ہندوستان ہے، پھر یہ ایران ہے، پھر یہ عراق ہے، پھر یہ لبنان ہے۔ یہ سرحدیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ سرحدیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم جس امام کے منتظر ہیں وہ سرحدوں میں قید نہیں ہوتا، وہ سرحدوں میں نہیں قید ہو سکتا۔ اس نے آ کے بنانی ہے عالمی حکومت، وہاں پر قومیتوں کی پہچان تو ہوگی کہ یہ فلاں خطے کا ہے، یہ فلاں خطے کا ہے، لیکن امام کی حکومت میں سرحد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جہانی حکومت جس میں حکم خدا کا نفاذ ہو۔ جو چیز خدا سے منسوب ہو جاتی ہے نا، وہ سرحدوں سے باہر چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ابھی 14 اگست آنے والی ہے، ہر جگہ پاکستان کے پرچم لہرائیں گے، گھروں پہ بھی لگیں گے، ایسا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں، اس کو کوئی سیریس نہ لے لے، پتہ چلے میرے اوپر FIR کٹ جائے۔ 14 اگست والے دن اگر کوئی انڈیا کا پرچم لہرانے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بس آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، ایران میں رہتے ہوئے عراق کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا۔ یہ وہاں پہ معاملہ ہے جہاں ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں، لیکن ایک علم ایسا ہے جسے آپ عراق میں لہرائیں، پاکستان میں لہرائیں، ہندوستان میں لہرائیں، وہ جہاں لہرایا جائے گا دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ کون ہیں، کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جب کوئی چیز خدا سے منسوب ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضرت عباس کا علم، یہ دین کا علم، یہ امام زمانہ کا علم، یہ خدا سے منسوب ہے، اس لیے اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ یہ ہر سرحد سے باہر اور ہر سرحد سے پار آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کا ہر سرحد کے پار دکھائی دینا بتا رہا ہے جس نے اس کو اٹھا کے بلند کیا تھا وہ اتنا خلوص رکھتا تھا کہ خدا نے کہا تمہارا خلوص کسی سرحد میں قید نہیں ہو سکتا۔ یا بات پہنچ رہی ہے نا حضور؟ امام کون ہے؟ قائم ہے، قیام کریں گے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ نہ فقط یہ کہ قیام کریں گے بلکہ اس قیام میں کامیاب ہوں گے۔ کیوں کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں امام کی حکومت ہوگی۔ اچھا یہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ امام کی حکومت ہوگی، امام کہتے ہیں میری حکومت نہیں ہوگی، اللہ کی حکومت ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا کیا ہے، اللہ کا ہے، کہنے کو اور ہے کرنے کو اور۔ یہ امام ہے کہ جو کچھ کریں گے مطمئن ہو جائیے گا یہ امام نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا ہے جو چاہ رہا ہے۔ ایک اور بھی چھٹے امام سے روایت موجود ہے کہ قائم کیوں کہتے ہیں، سنیے گا کہ قائم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت حجت اپنے جد حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کریں گے۔
آپ کہتے ہیں نا منتقم، امام کا ایک لقب ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ کس کا انتقام؟ امام حسین کا بالخصوص، بقیہ ائمہ مظلومین کا بالعموم۔ کبھی ذرا سوچئے گا اس بات پر، امام حسین کا انتقام لینا ہے امام زمانہ نے، قاتل تو مارے گئے، کیا مختار نے نہیں مارے؟ اور اگر نہیں بھی مارے کو بچ بچا بھی گئے ہوں تو اب کون سے زندہ ہیں؟ مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی۔ تو اب یہ کیا کہنا کہ منتقم خون حسین؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، یا وہ مختار کی تلوار سے مارے گئے اور نہیں بھی مارے گئے، تو اب تو کم از کم زندہ نہیں ہے، تو اب منتقم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہوں تو میں بات شروع کروں۔ قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہا نا؟ یہ جو مع ہے، ساتھ ہونا، یہ کون سا ساتھ ہے؟ جسمانی یا قلبی اور نظریاتی؟ کیونکہ اللہ یہ حکم دے ہی نہیں سکتا جو میں اور آپ پورا ہی نہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی نفس پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اگر خدا یہ کہہ دے کہ تمہیں صادقین سے جسمانی معیت اختیار کرنی ہے، تو مشکل یہ ہے کہ جسم تو ایک خاص زمان اور مکان میں پایا جاتا ہے۔ میں یہاں ہوں، کربلا میں نہیں ہوں، میں یہاں ہوں، نجف میں نہیں ہوں، میں یہاں ہوں، مدینے میں نہیں ہوں، میں آج 2026 میں ہوں، 1980 میں نہیں تھا، 1960 میں نہیں تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جسم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمان اور مکان میں قید ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور اگر خدا قرآن میں معیت طلب کرے صادقین کی جسمانی، تو مشکل یہ پیدا ہوگی کہ میں تو یہ معیت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے جسمانی معیت طلب نہیں کی ہے، بلکہ نظریاتی معیت طلب کی ہے۔ یعنی کیا؟ وہ نظریہ اپنا لو جو صادقین کا ہے، جو نظریہ صادقین کا ہے وہ نظریہ اپنا لو۔ جب وہ نظریہ اپنا لو گے تو کیا ہوگا؟ نہ زمانے کی قید رہے گی، نہ مکان کی۔ تم کسی بھی زمانے میں بیٹھے ہو صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو، تم کسی بھی مکان میں بیٹھے ہو صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، امیر المومنین جنگ جمل کو فتح کرنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی آگے آیا، کہنے لگا واہ مولا، کاش میرا بھائی زندہ ہوتا تو وہ آپ کی اس بھرپور فتح کو دیکھ کے بڑا مسرور ہوتا۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ یہ بتاؤ کیا وہ ہمارے نظریے پہ تھا یا نہیں تھا؟ ہمیں حق سمجھتا تھا یا نہیں تھا؟ کہ وہ آپ کو حق سمجھتا تھا، آپ کے نظریے پہ تھا؟ کہ پھر تمہارے ذریعے سے آنے والی دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں، جو گزر گئے وہ تو ایک طرف ہیں، قیامت تک جو آئیں گے، اگر آج اس میدان میں علی کو حق سمجھتے ہیں، علی کے نظریے پر ہیں، تو وہ آج علی کی رکاب میں جمل کے میدان میں کھڑے بھی ہیں، علی کی رکاب میں لڑے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ یا علی، ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ امیر المومنین نے معیت نظریاتی اور قلبی کو سمجھایا ہے کہ کیسے قلب کے ذریعے سے تم نے معیت اختیار کرنی ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے روزے عاشورہ اعمال بھی کیے ہوں گے، زیارت عاشورہ پڑھی ہوگی،
امام صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جس شخص نے یہ زیارت عاشورہ پڑھی عاشور کے دن، وہ ایسے ہے کہ جیسے شہدائے کربلا کے ساتھ شہید ہوا ہو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے تلوار اٹھائی ہے، زین کسی ہے، تو آپ شہداء کے ساتھ کیسے پہنچ گئے؟ کہا نہیں، میں انہیں حق سمجھتا ہوں، میں ان کے نظریے پر ہوں۔ یعنی آپ نے ان کے نظریے کو حق سمجھا، آپ کو خدا نے ان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ نہیں، ابھی بھی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام سے امیر المومنین نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول سے سنا، خدا کی قسم اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ ہے قلبی معیت، یہ ہے نظریاتی معیت۔ جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ محشور ہوں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جب محشور ہونے کی بات آئے گی، پوچھا جائے گا یہ کس سے محبت کرتا ہے، آواز آئے گی یہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتا تھا۔ یا علی، یا علی، یہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتا تھا۔ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ اب یہ ساری گفتگو ہو گئی، اب میں نتیجے پہ لے آؤں آپ کو۔ آپ حسین اور اصحاب حسین سے محبت کر کے، ان کے نظریے پہ عمل کر کے جب آج بھی وہ ثواب پا لیتے ہیں جو اصحاب حسین کو ملا ہے، تو جو آج بھی یزید کے نظریے کو درست سمجھ رہے ہیں، جو آج بھی یزید کو برحق کہہ رہے ہیں، نہ سمجھیے گا وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ویسے ہیں جیسے قاتلین حسین ہیں۔ اس لیے جب امام کو کہتے ہیں منتقم خون حسین، تو ضروری نہیں ہے وہ والے قاتل آئیں جنہوں نے قتل کیا ہے، جو آج ان کے نظریے پہ ہیں وہ بھی قاتلین حسین ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام قائم ہے، توجہ ہے نا، گفتگو کا سرا ذہن میں ہے نا۔ امام قائم ہے، قیام فرمائیں گے، کیا کہا؟ منتقم ہے۔ امام جب ظہور کریں گے، کعبے سے پشت لگا رکھی ہوگی۔ عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم، خدا کروڑ بار رحمت نازل کرے آغائے بہجت کی قبر پہ، یہ جملے ان کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ تعارف، اگر کسی کا تعارف کرانا ہو یا اپنا تعارف کرانا ہو، تو تعارف میں ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جس کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے دنیا اسے پہچانتی ہو۔ کوئی میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ بھائی آپ اپنا تعارف کرائیں، تو اگر میرے دادا یا نانا یا والد یا والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار اس قدر معروف ہو کہ سب اسے جانتے ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلا تعارف میں یہ کراؤں گا، بھائی میں ان کا نواسا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں۔ یہی ہے نا، یعنی جس کا تعارف کرایا جا رہا ہوتا ہے وہ معروف ہو یا نہ ہو، جس سے کروایا جا رہا ہوتا ہے اسے معروف ہونا چاہیے، تبھی تو فائدہ ہوگا تعارف کا، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ امام جب آئیں گے، پشت لگا کے کعبے سے کھڑے ہوں گے، اپنا تعارف کرائیں گے میں کون ہوں۔ تعارف کیسے کرائیں گے؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، وہ حسین جس کو مظلوم شہید کیا گیا۔ جملہ سن لیا آپ نے؟
آغا بہجت کہتے امام کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین اس وقت اس قدر معروف ہوں گے کہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کون حسین، کون حسین، کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آغا بہجت نے ایک جملہ کہا ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو حسین کو نہیں جانتے۔ نہ سمجھیے کہ ساری دنیا حسین کو جانتی، ابھی بھی ایسے افراد ہیں جنہیں حسین کا تعارف شاید آپ کے ملک میں نہ ہو، لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جن میں حسین کا تعارف ابھی بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ آغا بہجت کہتے ہیں تو کیا کریں کہ حسین کا تعارف کرا دیں؟ ہمارے پہ ذمہ داری ہے نا جو حسین حسین کرتے ہیں۔ نہیں بات نہیں پہنچی شاید۔ جب شجرہ طیبہ کی بات ہوئی نا حضور والا پیغمبر کے سامنے، کہا یا رسول اللہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا شجرہ طیبہ کی جو حقیقت ہے وہ سنو، اس کی جڑ میں ہوں، اس کا تنا علی ہیں، اس کی شاخ حسن و حسین ہیں، اس کے جو پھل ہیں وہ آئمہ ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اس کے پتے کون ہیں؟ اگر خزاں کا موسم ہو پتے جھڑ جائیں درخت پہچانا جاتا ہے؟ نہیں پہچانا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ درخت سے پہچان ہو، درخت کی پہچان پتوں سے ہوتی ہے۔ بھائی بات نہیں پہنچی ہے آپ تک۔ درخت کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ پتوں سے ہوتی ہے۔ یہ پتوں کا کام ہے کہ درخت کی پہچان کروائے۔ آپ کو کہا تم شجرہ طیبہ کے پتے ہو، یعنی ہم پہ لازم ہے کہ ہم تعارف کرائیں حسین کون ہے۔ جس کو نہیں بھی پتا اسے بھی بتائیں حسین کون ہے۔ آغا بہجت کہتے ہیں ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم حسین کون ہے، کیسے تعارف کرائیں؟ کہ اور بہت سے طریقے ہیں، ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، سارے مل کر نجف سے کربلا 40 کے دن پیدل چلو، دنیا تمہیں دیکھ کے پوچھے گی ارے انہیں کیا ہو گیا ہے، گاڑیوں کے ہوتے ہوئے بھی پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ یہ 40 کی مشی حسین کا تعارف کرانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ بھئی دیکھیے نا، دنیا ایک مرتبہ پوچھے گی آپ سے، ابھی کروڑوں کا مجمع، اور دیکھیے یہ حسین ہیں جنہوں نے موت کا ڈر نکال دیا۔ ابھی کتنے حملے ہوئے، زائرین شہید ہوئے، مجھے بتائیے کہیں سے یہ خبر آئی ہو کہ جیسے ہی حملہ ہوا جنہوں نے ٹکٹیں بک کروائی نہیں تھیں انہوں نے کہا اب ہم نہیں جاتے۔ لوگ پہلے سے زیادہ تڑپ رہے ہیں، مرنا تو ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ حسین کے در پہ دم نکلے۔ یہ امام حسین ہے، ان کا تعارف کروانا ہے، دنیا کو بتانا ہے حسین کون ہے۔ اور یہ گھر جائیں خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ اس نے حسین کے تعارف کے لیے جس قوم کو چنا وہ آپ ہیں۔ وہ جو لوگ چلے گئے ہیں کربلا معلیٰ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جو یہاں رہ گئے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ وہ تعارف نہیں کرا سکتے، وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ یا آپ کے جلوس عزا، یا آپ کی مجالس، یا آپ کی گریہ ازاری، یا آپ کی ماتم داری، یہ ایک مرتبہ کچھ ہو یا نہ ہو ہر کان میں لفظ حسین کو پہنچا دیتی ہے۔ یہی حسین کا تعارف ہے۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اسے بتائیں کوئی حسین نام کا تھا۔ اب آگے وہ حسین کی طرف کھینچے نہ کھینچے، ہماری طرف سے تو حجت تمام ہے۔ اور کیا ہی خوش قسمت ہے کہ جو نام حسین سنے اور کھچا چلا آئے۔ حسین ایک ایسے مغناطیسی قوت کا نام ہے کہ جیسے ہی لفظ حسین آتا ہے دنیا کے قرب و جوار سے دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کئی برس پہلے آغا مکارم شیرازی کا درس تفسیر
رمضان کے مہینے میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہو رہا تھا. انہوں نے درس تفسیر کے دوران ایک واقعہ سنایا. واقعہ تفصیلی ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے جب ایران میں انقلاب آ رہا تھا، آیا نہیں تھا، شاہ کا زمانہ تھا، تو جو علماء انقلاب لانے کے لیے پیش تھے ان میں آغا مکارم بھی تھے. شاہ نے یہ کیا کہ جہاں بھی ایسے علماء کے جو فعال تھے انہیں اکٹھا کیا اور ایسے علاقوں میں بھیج دیا جہاں پر شیعہ آبادیاں کم تھیں. آغا مکارم کو بھیجا گیا بلوچستان اور سیستان والی سائڈ پہ. جو لوگ گئے ہیں بائی روڈ انہیں پتہ ہے کہ ان علاقوں میں آبادی کس کی زیادہ ہے، یہ شیعہ نشین علاقے نہیں ہیں. کہتے ہم کچھ دن تو وہاں رکے، ہفتہ 10 دن. پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں کے اہل سنت علماء کو بلایا جائے، ان سے بات کی جائے. بلایا گیا، ان سے کہا گیا دیکھیں یہ انقلاب کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، لہٰذا یہ حکومت کا تختہ الٹنے میں ہماری مدد کریں، آپ بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں، اپنے لوگوں کو عوام کو اکٹھا کیجئے. کہتے ہیں مجھے اس مفتی نے کہا، مفتی اعظم تھا ادھر کا، کہتے ہیں ہمیں آپ اپنے ساتھ نہ فرمائیں، ہمیں اپنے ساتھ نہ ملائیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اہل سنت کے جملے ہیں. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اگر ہمیں 1000 بندہ بھی اکٹھا کرنا ہونا تو تبلیغات کر کر کے تھک جاتے ہیں، تب بھی 500 بمشکل اکٹھا ہوتا ہے. آپ ایک سیاہ پرچم کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس حسین ہے اور آپ دیکھ لیجئے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائے کہ وہ بھی ہے، وہ حسین کا نام لیے بغیر آگے نہیں آ سکتا. یہ قوت ہے حسین کے نام کی، یہ امام حسین کی برکت ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے. پریشان تو نہیں نا حضرات؟ تو امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں حسین کا بیٹا ہوں. امام حسین کا تعارف میں نے اور آپ نے کروانا ہے. تعارف ایسا کروائیے کہ دنیا حسین کی طرف کھینچی چلی آئے. یقین کیجئے اس سے بڑھ کے سعادت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی شخص کو حسینی بنا دیں. یہ بڑی سعادت ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی علیہ السلام سے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ یا علی، اگر تمہارے وسیلے سے خدا کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے. یقیناً ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہاتھ خالی ہیں. اصل میں ساری قوت و طاقت جس کے پاس ہے وہ امام حسین ہے. ان کے نام پہ دنیا ہمیں جانتی ہے، ان کے نام پہ ہم پہچانے جاتے ہیں، اور یہی ہمارا بارگاہ امام زمانہ میں وسیلہ ہے. ہم اپنے امام کو یہ کہہ سکتے ہیں مولا باقی کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جس کے خون کا انتقام لینے کے لیے آپ نے قیام کرنا ہے اس حسین کے وفادار ہیں. امام کو ایک اور لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اب اس کے بعد تو کل صبح بس چند ہی گزارشات اور مصائب کی مجلس ہوگی انشاءاللہ کہ آپ بر وقت تشریف لے آئیں گے صبح 8 بجے. امام کو ایک اور لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے. امام کو کہا گیا ہے شاہد کا علی خلقک. اللہ کو مخاطب کر کے امام زمانہ کے لیے کہا جاتا ہے دعا میں کہ امام زمانہ کون ہے؟ تیری مخلوق پر تیرے گواہ ہیں. تیری مخلوق پر امام زمانہ گواہ ہیں.
کیسے؟ کس چیز پر؟ امام کے سامنے یہ دنیا ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے آپ کی ہتھیلی، وہ ہر شے پر گواہ ہیں، ہر شے پہ ناظر ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن، پریشان تو نہیں نا؟ قیامت والے دن اللہ نے اعمال پر گواہ بنانے ہیں، جو میں اور آپ اعمال کرتے ہیں اچھے برے، ان کے اوپر قیامت میں کچھ کیا گواہ چاہیے۔ یہ گواہ متعدد اقسام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ ائمہ معصومین۔ یہ کون ہے؟ یہ گواہ ہیں کس پر؟ میرے اور آپ کے اعمال پر۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ گواہی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، ایسا ہے؟ گواہی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے۔ ائمہ کون ہیں؟ بالخصوص امام زمانہ آج ہمارے اور آپ کے اعمال پہ گواہ ہیں۔ اچھا کوئی پوچھے کہ بھئی گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خدا خود گواہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ خدا حاضر و ناظر ہے نا؟ تو پھر ضرورت کیا ہے؟ تو جو یہ بات کرے گا میں اس سے ایک اور بات کروں گا۔ خدا جب حاضر و ناظر بھی ہے، گواہ بھی ہے، تو یہ کندھوں پہ کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ سبھی مانتے ہیں یہ کندھوں پہ اچھائیاں لکھ رہے ہیں، برائیاں لکھ رہے ہیں، یہ کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ دفتر اعمال حسنہ و اعمال سیئہ کیوں مرتب ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھول جاتا ہے، یا خدا کو پتہ نہیں ہے، یا خدا دیکھ نہیں رہا، یہ کچھ پروٹوکولز ہیں تاکہ قیامت والے دن جب کوئی آئے تو اس کے سامنے پیش کیا جائے، یہ سب تم نے کیا ہے۔ تو جس طرح یہ گواہ بیٹھے ہیں، ان گواہوں کے اوپر بھی ایک گواہ ہے جس کو امام کہتے ہیں۔ کیوں رکھا اس کو؟ کیونکہ اس کے گواہی دینے پر یہ طے ہوگا کہ عمل کی جزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ خدا کرے آپ میری بات سمجھیں، میں نے اور آپ نے کوئی عمل کیا، لیکن کس نیت کے ساتھ کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، ایسا ہی ہے۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے، میں تو ویسے نہیں سناتا، لیکن چلیں اب بات آ گئی تو میں بتا دوں آپ کو۔ وہ ایک نوجوان تھا، وہ مسجد میں آیا، رمضان کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا، وہ آیا مسجد میں اور نماز پڑھنا شروع کی بڑی اچھی قرأت کے ساتھ۔ تو دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ، جب قرأت وہ کر رہا تھا تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا اچھی قرأت ہے اس بچے کی، کیا خوبصورت لحن کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی محسوس کر گیا۔ اب ہوا یہ کہ سجدے اور رکوع ذرا لمبے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ، کتنے بہترین رکوع کرتا ہے، کیا بہترین سجدے کرتا ہے۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، پھر قرأت شروع کی، تو پھر انہوں نے کہا واہ کیا زبردست قرأت ہے، کیا بہترین نماز پڑھتا ہے۔ اب اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پلٹ کے فوراً کہا میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ کیا نتیجہ؟ عمل کس نیت پر ہو رہا ہے یہ دیکھنے والے کو نہیں پتہ چلتا، یہ کرنے والے کو پتہ ہے۔ اور عمل کا ثواب نیت اور ارادے کی بنا پر ہے، اس کے ظاہر کی بنا پہ نہیں ہے۔ ظاہر میں ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو رہا، لیکن نیت صحیح نہ ہو۔ ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا میں اپنے جوانوں کی، یہ سوال آج کل سوشل میڈیا پہ ملحدین کی طرف سے بھی بہت ہوتا ہے، کیا کہ یہ جو اتنے اچھے کام کرنے والے افراد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، یا اللہ کو مانتے ہی نہیں سرے سے، لیکن نیکیاں اتنی ہیں ان کی، ہسپتال بنوا گئے، پانی کے لیے کنواں کھدوا گئے، توجہ ہے نا، یتیم خانے بنوا گئے، اور جناب اولڈ ہاؤس بنوا گئے،
یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں، فلاحی ادارے بنوا گئے ہیں، تو کیا ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ بتائیں ملے گا؟ ہیں؟ تو پھر خدا کی عدالت کہاں گئی؟ ہیں؟ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھئی ایک طرف ہو جائیں۔ ملے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں ملے گا۔ توجہ، آپ کسی عمل کے مقابل خدا سے اجر طلب کرنے کے حقدار اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ نہیں بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ بھئی دیکھیں نا، آپ خدا کے پاس پہنچے، آپ نے خدا سے کہا ہے خدا مجھے اجر دے، خدا کہے گا کس چیز کا؟ کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ ثابت تو کریں کہ خدا کے لیے کیا ہے۔ اگر خدا کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیا ہے آپ نے نام و نمود کے لیے، کیا ہے آپ نے دکھاوے کے لیے، کیا ہے آپ نے نام کے ساتھ کچھ آگے پیچھے القابات جڑ جانے کے لیے، اور صرف عمل کی بات نہیں ہے، ہر شے ایسی ہے۔ میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی نہیں کرتا۔ مجھے 15-16 سال ہو گئے حوض علمیہ قم میں وہاں بیٹھا ہوا اس لیے نہیں ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں، میں اس لیے بیٹھا ہوں علم آ جائے گا، اچھا بول پاؤں گا، اچھی تقریر کروں گا، مثلا لوگ واہ واہ کریں گے، معروف ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے بڑا علم ہے ان کے پاس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس 16 سال کی محنت کا میں بندوں سے اجر لوں گا، جب خدا سے مانگوں گا وہ کہے گا مجھ سے کیا مانگتے ہو، میرے لیے کیا کب تھا؟ میرے لیے تم نے کیا ہی نہیں، جاؤ جن کے لیے کیا ان سے جا کے اجر لے لو۔ یہاں مسئلہ ہے نیت و ارادے کا۔ پریشان ہیں آپ حضرات؟ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ نیت و ارادے کا۔ ظاہراً عمل بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن پیچھے اس کے نیت کیا ہے؟ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ پھر واپس لے کے آؤں، امام کون ہے؟ اعمال پر گواہ۔ گواہی کیوں دینی ہے؟ تاکہ اجر ملے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ اور اجر کس عمل کا ملے گا؟ جو صدق نیت کے ساتھ خدا کے لیے کیا گیا ہو۔ وہ جملہ پورا کر دوں، یہ جو کہتے ہیں نا غیر مسلموں کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں، کتنے ہی مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں اجر نہیں ملے گا؟ غیر مسلموں کی بات کیا ہے؟ اور اگر واقعاً کسی غیر مسلم نے، جملے میرے توجہ رہے، واقعاً اگر کسی غیر مسلم نے خدا کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے، خدا اجر دے دے گا، لیکن خدا کے لیے تو کیا ہو۔ ایک بندے نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اس نے اس لیے کیا ہے کہ ذرا تھوڑی واہ واہ ہو جائے، دنیا کے سامنے میرا نام بن جائے، تعلقات بن جائیں، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، ذرا میرا نام بھی اس فہرست میں آ جائے جو ٹاپ 100 میں آتے ہیں، تو پھر اللہ سے اجر مانگنے کے آپ روادار نہیں ہیں۔ امام کیوں گواہی دے گا؟ امام نے گواہی دینی ہے تاکہ عمل کا اجر ملے یا عمل پر سزا ملے، دونوں چیزیں ہیں نا، سزا بھی جزا بھی۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ امام ایسا ناظر بر اعمال ہے، گواہ بر اعمال ہے، وہ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے پیچھے جو نیت ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وگرنہ اگر نیت کا نہیں معلوم تو ظاہر عمل کی وجہ سے وہ گواہی دے دے، جبکہ اصل تو اجر ملنا ہے کس پر؟ نیت پر۔ دوسری طرف آگے بڑھ کے اور بات کروں، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، پریشان نہیں ہوں گے حضرات، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، جب گناہ ہوا تو ہوا، بعد میں توفیق توبہ ہو گئی، توبہ مانگ، خدا سے توبہ طلب کر لی، توبہ کرنے کے بعد گناہ مٹ جانا چاہیے نا، اگر سچی توبہ ہے تو گناہ پاک ہو جانا چاہیے۔
اب اس نے جو گواہ ہے یعنی جو امام ہے، اس نے گناہ ہوتے دیکھا ہے، لیکن اگر اسے یہ نہ معلوم ہو کہ کون سا بخشا گیا ہے کون سا نہیں بخشا گیا، تو یہ تو گواہی دے دے گا اس عمل کی۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایسا ناظر ہے، یہ ایسا گواہ ہے، یہ بھی جانتا ہے کون سا گناہ باقی رکھا گیا ہے، یہ بھی جانتا ہے کون سا مٹا دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کون سا رکھا گیا، کون سا ہٹا دیا گیا۔ یہاں پر ایک اخلاقی نقطہ ہے، توجہ چاہوں گا حضرات سے۔ جب آپ اس بات پر یقین کامل حاصل کر لیں، امام دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہا ہے، تو ذرا سوچئے جب آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہوں گے امام کتنے مسرور ہوتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے نا کہ بھئی میرا چاہنے والا اچھا عمل کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اپنے کسی عمل سے اپنے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے۔ پوری دنیا کی خوشیاں ایک طرف اور یہ خوشی ایک طرف کہ میری وجہ سے میرے مولا کو خوشی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جب میں کوئی گناہ کروں تو وہ بھی تو میرے مولا کے سامنے ہے، کس قدر میرے مولا کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور یہ کتنے کریم ہے۔ روایات میں ہیں جب امام کے سامنے اعمال آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، امام بارگاہ خدا میں کہتے ہیں بار الہ شاید اس سے انجانے میں یہ ہو گیا ہو، اس کو توفیق توبہ عنایت فرما دے۔ امام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کوئی اچھا عمل انجام دیا کہتے ہیں پروردگار اس کے اعمال خیر میں برکت عنایت فرما دے۔ یہ ہیں کون؟ شاہد بر اعمال۔ ہر شے آپ کے امام کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ امام آپ سے غافل ہیں، امام ہر پل آپ پہ نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ اگر کسی ایک شخص کی طرف توجہ کر لیا امام نے تو دوسرے سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے، نہیں۔ امام خدا کے اسم بصیر کے مظہر ہیں، امام خدا کے اسم سمیع کے مظہر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی سنیں کسی کی نہ سنیں۔ پکاریے امام کو۔ امام کا ایک لقب ہے غوث، توجہ ہے کہ نہیں؟ ویسے تو آپ نے یہ کسی اور کے لیے سن رکھا ہوگا، اصل میں لقب یہ امام زمانہ کا ہے، الغوث، یعنی مدد، اللہ کی مدد۔ کون ہے؟ صاحب العصر والزمان، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلوات عنایت فرمائیں۔ زیارت آل یاسین میں امام کو الغوث کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، یہ لقب امام زمانہ کا ہے۔ یہ جنہوں نے جس کے لیے تجویز کیا ہے وہ بات یہاں بھی وہی ہے، جیسے علی کے القاب چرا کر دیگر بزرگوں کو دیے گئے، ویسے امام زمانہ کا لقب چرا کے کسی اور کو دیا گیا۔ الغوث، مدد، اللہ کی مدد کا نام ہے امام زمانہ۔ توسل فرمائیے، ان کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کیجئے۔ ممکن نہیں ہے امام نہ سنے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی کربلا میں کتنے زائرین ہیں اس وقت؟ کیا خبریں آ رہی ہیں آپ تک؟ ہیں 6 کروڑ، زیادہ نہیں ہو گئے؟ چلیں 2 کر لیتے ہیں۔ 6 کروڑ تو عراق کی آبادی نہیں ہے بھائی۔ یہ وہی کام ہو گیا جو امام حسین کے قتل کے لیے لشکر کی کہانی ہے، 9 لاکھ کا لشکر۔ 9 لاکھ تو اس وقت پورے عراق کی آبادی نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 2 کروڑ، پریشان تو نہیں ہیں؟ 2 کروڑ افراد
40 میں ان آؤٹ 2 کروڑ، ٹھیک ہے، ایک وقت میں کتنے لوگ امام حسین کو پکارتے ہیں جو صرف ابھی کربلا میں موجود ہیں، اور جو پوری دنیا سے پکار رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں جی، کتنے پکار رہے ہیں۔ ابھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں، تو پوری دنیا سے کتنے لوگ ہوں گے جو امام حسین کو پکار رہے ہیں، امام حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی دماغ میں یہ خیال آیا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی بہت بھیڑ ہوگی، ابھی ذرا رک جاؤ، تنہا امام ہو جائیں، باقی کوئی نہ پکار رہا ہو تب پکاروں گا؟ کبھی دماغ میں آیا؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل و دماغ مطمئن ہے جسے پکار رہا ہوں وہ خدا کے اسم سمیع کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد، جسے پکار رہا ہوں وہ خدا کے اسم سمیع کا مظہر ہے۔ جیسے خدا کو ساری دنیا مل کے پکارے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا، ویسے ہی اس کا یہ نمائندہ اور حجت ہے، ساری دنیا مل کے پکارے وہ سب کی ایک دفعہ میں سن رہا ہے۔ ارے چھوڑیں، وہ جو آپ نے لبوں سے کہا وہ تو سن ہی رہا ہے، جو آپ نے دل میں رکھی ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ جو آپ نے فقط دل میں رکھی ہے، زبان پہ بھی نہیں لے کے آئے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ ہے وہ مقام جو مقام عشق ہے، یہی معاملہ امام زمانہ کا ہے۔ آپ سب مل کے پکاریے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، پتہ نہیں پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، یہ جو سلام کر رہا ہوں امام زمانہ تک جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں افراد حسین کے روضے پہ کھڑے ہو کر یہ پکار رہے ہیں، اے حسین ہم حاضر ہیں، اے حسین ہم حاضر ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارا نام اس سال تو فہرست میں نہ تھا، کیا اچھا ہو کہ اگلے سال جب فہرست مرتب ہو ہمارا نام بھی ان میں ہو جو آپ کے حرم میں کھڑے ہو۔ مولا ہماری یہ التجا ہے آپ کی بارگاہ میں، آج شب 40 ہے، جس نے پہنچنا ہے وہ پہنچ چکا ہے، سارے حسین کے در پہ کھڑے ہیں، سب کی ایک صدا ہے، لبیک یا حسین، اے حسین ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ دنیا دیکھے آج وہ جس حسین کو کربلا میں تنہا مارا تھا، جس نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت کوئی تھا نہیں تھا، اب لاکھوں آوازیں ہیں جو حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہی ہیں۔ عزادارو، آج مجھے حکم دیا گیا ہے امام حسین کی مصیبت کا حال پڑھوں۔ آج آپ نے اس حسین کا تابوت اٹھانا ہے جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، کتنا مظلوم امام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی آیا امام کے پاس اور آ کے اپنی دنیاوی مصیبتوں پہ شکوہ کر کے رونے لگا۔ امام نے اس سے ایک جملہ کہا کہ یہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہ رویا کرو، جب بھی رونے کا دل چاہے میرے جد حسین پہ آنسو بہایا کرو۔ مولا کیوں ان پہ آنسو بہائیں؟ جملہ سنیں گے امام رضا کا، کہا اے ابن شبیب، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔
آغا جعفر شوستری لکھتے ہیں ارے اگر یہ حدیث امام نہ ہوتی میں نقل نہ کرتا، لیکن عجیب ہے کہاں امام حسین حجت خدا، کہاں انہیں گوسفند سے تشبیہ دینا، کہ یہاں مقام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو حسین پہ ظلم ہوا اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اگر سمجھ نہیں آتی، کہ اگر 30,000 کا کہیں مجمع ہو اور کوئی مسلمانوں کا مجمع ہو اور کوئی مسلمان ایک بکری کو یا ایک گوسفند کو لے کر آئے اور 30,000 کے مجمع کے بیچ میں کھڑا کر کے اس کی گردن پہ چھری چلانا شروع کر دے تو کوئی بھی اٹھ کر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے شریعت محمدی میں گوسفند ذبح کرنا حلال ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کہا اس لیے پیغمبر کے بیٹے نے تشبیہ دی حسین کو 30,000 کلمہ گوں کا مجمع، اور اس میں حسین کو شبر ذبح کرتا رہا، لیکن کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا ارے یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ ایک مرتبہ جب سب چلے گئے، حسین خیمہ گاہ سے نکل کر، میں نے چھوڑ دی رخصت، خیمہ گاہ سے نکل کر میدان میں پہنچے، کہ مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، ہم تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم یزید کی بیعت نہیں کرتے اس لیے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو یہ سنا، ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو آؤ اب حسین کی تلوار کا سامنا کرو۔ حسین نے حملے پہ حملہ شروع کیا، فوجیں سامنے تتر بتر ہو کے دوڑنے لگیں، اور جب دوڑتے تھے تو حسین کہتے تھے ارے کہاں جا رہے ہو، تو نے میرا علی اکبر مار دیا، کہاں جاتے ہو تو نے میرا عباس مار دیا۔ عزادارو لڑتے لڑتے عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، کہ عباس اٹھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عزادارو حسین نے بے پناہ جنگ کی، لیکن اب حکم خدا آ گیا ہے، حسین کو طلب کر لیا گیا۔ حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، دوڑی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ دنیا کہتی ہے یہ بتائیں حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ آپ نے شاید سنا ہو، مجھ سے ایک دفعہ ایک جوان نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے قبلہ امام حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ یقین کیجئے میں عدد نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا جانتا ہوں 30,000 مارنے والے تھے، ایک حسین نشانہ تھا جس کے ہاتھ میں تلوار مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر وہ پتھر مارتا ہے۔ عزادارو حسین زینے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے، ایک لعین نے میرے مولا کو سے شعبہ تیر مارا، حسین کے سینے میں لگا، حسین نے توڑ کے اسے باہر نکالا، ابھی سنبھلے نہیں تھے، ایک تیر میرے آقا کے حلقوں میں آ کے لگا۔ عزادارو حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے خون ہاتھوں میں لیا، چہرے پہ ملا، کہا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ عزادارو ابھی حسین سنبھلنے نہ پائے تھے، ایک لعین نے میرے آقا کے ماتھے پہ پتھر مارا، حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ حسین نے جس ہاتھ سے ذوالجناح کی باگ پکڑی تھی نا، ایک لعین نے اس کلائی کے اوپر تلوار ماری، حسین کے ہاتھ سے باگ چھٹ گئی۔ ابن کاہل نے دیکھا اب حسین ڈگمگا رہے ہیں، اس لعین نے حسین کے پہلو میں بھالا مارا، نیزہ پہلو چیرتا ہوا دوسری جانب سے باہر نکل گیا، حسین زین سے زمین پر گرے، زیارت میں آواز آئی سلام اس رخسار پر
جو کربلا کی ریت پہ پڑا تھا، اس ریش پر جو اپنے خون سے خضاب ہو چکی تھی، عزادارو حسین کافی دیر تک اس عالم میں زمین کربلا پہ پڑے رہے، کسی کو سمجھ نہ آتا تھا زندہ ہیں یا گزر گئے۔ شمر کہتا ہے مجھے پتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ قریب آ کے کہتا ہے اے حسین تم یہاں زمین پر پڑے ہو، وہاں زینب اور ام کلثوم کے خیموں پہ حملہ ہو گیا۔ یہ جملہ سنا میرا آقا حسین تلوار پہ زور دے کر بیٹھا کہ جب تک حسین زندہ ہے خیموں کا رخ نہ کرنا۔ عزادارو میرا مولا حسین اب سجدہ الہی میں ہے، میں نے روایتیں چھوڑ دی، حسین سجدہ الہی میں ہے، خدا سے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں یہ شمر لعین قریب آیا، اس نے دیکھا میرا مولا حسین زمین کربلا پہ لیٹا ہے، یہ قریب آیا، حسین نے آنکھ کھول کے اس کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ اے شمر میں پیاسا ہوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس لعین نے اپنے پیر کی ٹھوکر حسین کے لبوں پہ ماری اور کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ساقی کوثر کے بیٹے ہو، کچھ دیر انتظار کر لو وہ خود ہی سیراب کر دے گا۔ عزادارو اس کے بعد میں کیا بیان کروں؟ زیارت ناہی امام زمانہ کہتے ہیں شمر لعین نے حسین کے سینے پہ قدم رکھا، حسین کی ریش کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حسین نے جب دیکھا نا ایک جملہ کہا کہ اے شمر اپنے سینے سے کپڑا ہٹا، اس نے قمیض ہٹائی۔ حسین نے کہا نانا آپ نے سچ کہا تھا۔ کہا کیا کہا تھا تیرے نانا نے؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا حسین جو تجھے شہید کرے گا اس کے سینے پر خنزیر کے بال ہوں گے۔ یہ جملہ سنا تیش میں آ گیا، حسین کے سینے سے تو اتر گیا لیکن اب میرے مولا کو ماتھے کے بل زمین کربلا پہ لٹایا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ آپ لوگ جو روایات سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں نا حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ عزاداروں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عربی کتب میں کہیں یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ عربی کتب میں لکھا ہے بالسیف المہند، اپنی ہندی تلوار سے۔ یہ ہندی تلوار کیا ہوتی ہے؟ جس میں دھار نہیں ہوتی عزادارو، جس طرف دھار بنتی ہے اس طرف آری کی طرح دانتے ہوتے ہیں۔ اس نے حسین کی گردن پر پسے گردن سے ہندی تلوار رکھی، پہلی ضرب چلائی، آواز آئی بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ دوسری ضرب چلی انا للہ، تیسری ضرب چلی رزن بقبائہ، چوتھی ضرب چلی لا معبود سوا۔ ضربیں چلتی رہی، حسین ذکر کرتے رہے، آخری ضرب چل رہی تھی۔ یہ شمر کہتا ہے میں نے سنا حسین کہتے جاتے تھے واہ فاطمہ تا واہ عباسا، اے میری ماں فاطمہ، اے میرا بھائی عباس۔ علامہ باقر ہندی لکھتے ہیں اس نے سر حسین کو ضربوں سے جدا کرنے کے بعد زلفوں سے پکڑ کر اٹھایا، اتنا بغض تھا ایک مرتبہ سر کو زور سے زمین میں